آج فتاوی فیض الرسول کی 92 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصبہ مورانو کی عیدگاہ بہت چھوٹی ہے۔ مقامی لوگ اس کو سی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے 3 طرف پرانا قبرستان ہے اور جس طرف قبرستان نہیں ہے ادھر بڑھنا غیر ممکن ہے۔ قبرستان میں ادب مردے دفن نہیں کیے جاتے ہیں اور نہ قبروں کے نشانات ہی پائے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کی طرف اس کی تو سی کی جائے اور اس کا فرش نیچے پائے قائم کر کے زمین کی سطح سے کچھ بلندی پر لنٹر ڈال کر بنا لیا جائے۔ لہذا دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس صورت میں قبرستان تو سی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر بغیر لنٹر ڈالنے تو سی کرنا چاہیں تو بھی جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: صورت مستفسرہ میں اگر لنٹر کے پائے خارج قبرستان قائم کیے جائیں یا داخل قبرستان ایسی جگہوں پر قائم کیے جائیں کہ جہاں کبھی مردہ نہ دفن کیا گیا ہو تو جائز ہے، ورنہ اذیت اموات مسلمین کے سبب حرام و ناجائز ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المیت یتوضا مما یتوضا من الحی ھذا ما عندی وہو تعالی عالم بالصواب۔ ایک بہت ہی پرانا وسیع مسلمانوں کا قبرستان ہے اور قبرستان کے بیچ میں قبروں کے اوپر زید نے مدرسہ تعمیر کرایا۔ بنیاد میں متعمد جگہ قبر کے آثار ملے، ہڈیاں بھی ملی۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور زید کے اوپر کیا حکم شرعی ہے؟ علاوہ ازیں مدرسہ مذکورہ میں نماز کا کیا حکم ہے؟ مدرسہ قبرستان میں ہونے کے سبب مقابر مسلمین کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا حکم شرعی صادر فرمائیں۔ جواب: قبروں کے اوپر مدرسہ تعمیر کرنا حرام ہے کہ اس میں قبور مسلمین کی توہین کے ساتھ اذیت اموات مومنین بھی ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المیت یتوضا مما یتوضا من الحی، زید بہت بڑا موذی اور سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہے۔ مدرسہ مذکور میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: لا تصلوا علی قبر فتوی رضویہ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ زید نے مدرسے اور عیدگاہ کے لیے زمین وقف کیا۔ زمین ایسی ہے کہ اس کے بیچ میں 2 قبریں ہیں جن کا نشان مٹ چکا ہے۔ اندازہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پر قبریں تھیں۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ مدرسہ دینیہ و عیدگاہ اس جگہ پر کس طرح تعمیر کیا جائے جبکہ قبریں درمیان میں پڑ رہی ہیں؟ جواب: قبروں کا نشان اگرچہ مٹ چکا ہے مگر جس مقام پر قبروں کے ہونے کا ظن غالب ہو اس مقام کا احترام ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ قبروں کے چاروں طرف کم سے کم 17 کی مقدار دیواریں اونچی کر کے قبروں کو بیچ میں کر دیں، یا زمین سے 1.5-2 فٹ چاروں طرف سے دیواریں اونچی کر کے اوپر سے چھت ڈال دیں اور مدرسہ کا فرش اونچا کر کے چھت کے برابر کر دیں۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور عیدگاہ بنانے کے بجائے زمین کے پچھمی حصے میں مدرسہ کا برآمدہ اتر دکن خوب لمبا بنا دے اور چوڑا اتنا ہو کہ برآمدے میں امام کے پیچھے ایک صف قائم ہو سکے اور برآمدے کے سامنے جہاں تک زمین مدرسے کی ہو اسے 3 طرف سے گھیر دیں۔ پھر گاؤں کے لوگ اگر عید کی نماز پڑھتے ہوں تو مدرسہ اور اس کے صحن میں نماز عید پڑھیں، یہ صورت بہتر ہے، اور عیدگاہ نہ بنائیں، وہو تعالی عالم۔ مری موضع میں ایک قبرستان ہے جس کے خلاف 2 مقدمہ ہندوؤں کے چل رہے ہیں اور قبرستان میں 2 گڈھے ہیں جس کا ہموار کرنا ضروری ہے اور مقدموں میں خرچ بھی ہو رہا ہے۔ قبرستان مذکور میں ایک درخت سیمر کا تھا جو سوکھ گیا اور فروخت کر دیا گیا۔ تعلقدار سابق سے یہ درخت گڈھے ہموار کرنے اور قبرستان کے دیگر خراجات کے لیے ہم لوگوں نے مانگ لیا تھا اور انہوں نے بخوشی دے دیا تھا۔ اب چند لوگوں کا کہنا ہے کہ اس درخت کا روپیہ عیدگاہ بنانے کے لیے دے دیا جائے تو ایسی صورت میں ایک مد کا روپیہ دوسرے مد میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، ایک مسجد کا روپیہ دوسری مسجد میں خرچ کرنا، لوٹے اور فرش وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، مسجد میں کچھ روپیہ دینے کے بعد اس میں سے کچھ واپس لے لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نمبر 1، تعلقدار سابق نے جب کہ درخت مذکور کو قبرستان میں صرف کرنے کے لیے دیا تھا تو اس درخت کا روپیہ اسی قبرستان کی حفاظت میں صرف کیا جائے گا، عیدگاہ کی تعمیر کے لیے دینا جائز نہیں۔ نمبر 2، ایک مسجد کا روپیہ دوسری مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ نیز لوٹی اور فرش وغیرہ اگر ضرورت سے زائد نہ ہو، استعمال نہ کیے جانے کے سبب سے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو دوسری مسجد میں دینا شرعاً جائز نہیں، اور اگر صورت سے زائد ہو اور استعمال نہ کیے جانے کے سبب سے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو دوسری مسجد میں متولی اہل محلہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد میں روپیہ دینا شرعاً صدقہ نافلہ ہے اور کسی صدقے کا دے کر واپس لینا جائز نہیں، لہٰذا مسجد میں دیے ہوئے روپے میں سے بھی کچھ واپس لینا شرعاً جائز نہیں، وہو تعالی عالم۔
ہمارے یہاں قبرستان کا گراؤنڈ کافی وسیع و عریض ہے. موسم برسات میں گھاس کثرت سے اگ جانے کی وجہ سے موسم گرما میں اکھاڑے اور کاٹنے کی بجائے پورے گراؤنڈ میں آگ لگا دی جاتی ہے اور ایسی صورت میں آگ کی لپیٹ میں آ کر سینکڑوں قبریں جل جاتی ہیں. آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں اور ایسا کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: قبروں پر لگی ہوئی گھاسوں کو جلانا ممنوع ہے. لما فیہ من الطواف الی القبیح بالنار و اذا المیت. فتاوی رضویہ جلد 4 میں 103 صفحے میں ہے. علامہ طحطاوی و علامہ شامی نے اس مسئلے کی دلیل کی مقابر پیشاب کرنا ممنوع ہے. مقابر میں پیشاب کرنا ممنوع ہے. فرمایا: لئن المیت یتاذی بما یتاذی منہ الحی وہو تعالی عالم. قبرستان میں جہاں کی قبریں ہیں اس جگہ پر عمارت بنوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز اس پر کاشتکاری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کی جگہ پر عمارت بنانا، کاشتکاری کرنا ہرگز جائز نہیں. بہار شریف حصہ دوم 83 صفحے پر ہے. مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مٹ چکے ہیں، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں، جب بھی اس کو کھیت بنانا یا اس میں مکان بنانا جائز نہیں. اب بھی وہ قبرستان ہی ہے. قبرستان کے تمام آداب بجا لائے جائیں. انتہی بالفاظتہ. اور فتاوی عالمگیری جلد دوم 362 صفحے میں ہے. سئلہ ہوا القاضی الامام شمس الامام محمود الاوزاجندی ان المقربۃ فی القرى اذا اندرست ولم يبقى فيها اثر الموت العظم ولا غيره هل يجوز ذاها واستغلالها؟ قال له لها حكم المقبرہ قضا فی المحیط وهو تعالی عالم. قبرستان کی اس زمین میں جو کسی گاؤں یا شہر کے مسلمان مردوں کو دفن کرنے کے لیے کسی شخص یا کمیٹی کی طرف سے وقف ہو اور اس میں مسلمان دفن کیے جا رہے ہوں، اگر کوئی شخص ان قبروں پر اپنے کسی شخص یا عوامی مفاد کے تحت کوئی کمرہ یا مکان کی تعمیر کرے یا کچھ قبروں کو کھدوا کر اس پر مقام کی بنیاد قائم کرے تو ایسا شخص شریعت کے نزدیک کیسا ہے اور اس کا یہ فعل کیسا ہے؟ نیز اگر وہ نماز میں مسلمانوں کی امامت کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: مع دلائل و حوالہ جاتے مرحمت فرمائے کرم ہوگا. جواب: قبروں کو کھدوا کر ان پر مکان کی بنیاد قائم کرنے والا یا قبر پر مکان بنانے والا ظالم، جفار اور اموات مسلمین کو اذیت پہنچانے والا سخت گنہگار ہے. اس کا یہ فعل ہرگز جائز نہیں. حکم شرع معلوم ہونے کے بعد اگر وہ اپنے اس فعل سے باز نہ آئے تو سب مسلمان اس کو بائیکاٹ کرے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. وفاسی مولوی نے اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے. بہار شریف حصہ دوم 83 صفحے میں ہے. مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، جب بھی اس کو کھیت بنانا اس میں مکان بنانا جائز نہیں. اب بھی وہ قبرستان ہی. قبرستان کے تمام آداب بجا لائے جائیں. انتہا بالفاظتہ. اور فتاوی عالمگیری جلد دوم 362 صفحے میں ہے. سئلہ ہوا القاضی الامام شمس الامام محمود الاواز الجندی ان المقبرۃ فی القرى اذا اندرست فلم يبقى فيها اثر الموت العظم ولا غيره هل يجوز ذاها واستغلالها؟ قال لا ولها حكم المقبرۃ قضا فی المحیط وهو تعالی عالم. نمبر 1. زید نے مسلمانوں کے قبرستان میں سب مسلمانوں کی رائے سے 13 درخت آم کے لگائے اور پھر زید کا انتقال ہو گیا. اب بکر جو کہ زید کا لڑکا ہے اس نے آم کے درخت کو اپنے باپ کے لگانے کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے پھل کے استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے. رہ گئے اس درخت کو کٹوا کر یا بیچ کر اپنے صرف میں نہیں لائیں گے، مگر قوم اس میں بکر کو کہتی ہے کہ یہ درخت قبرستان کے نام رہیں گے اور بکر کا کہنا ہے کہ ان درختوں کا اندراج ہمارے نام ہونا چاہیے. اس پر قوم تیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ درخت کی ملکیت بکر کی ہے یا نہیں. اس کا جواب حوالہ کو تو معتبر تحریر فرما دیا جائے. نمبر 2. قوم کا کہنا ہے کہ درخت جتنی دوری میں ہے اتنی جگہ پھنسی ہوئی ہے اس لیے اس کا آدھا پھل ہمیں ملنا چاہیے، تو ان کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ نمبر 3. قبرستان میں درخت کی ملکیت کا حق عام مسلمانوں کو ہے یا بکر کو؟ جواب نمبر 1. سورۃ مسلہ میں زید جس نے مسلمانوں کے قبرستان میں درخت لگائے وہی زید شرعاً ان درختوں پر پھلوں کا مالک ہے اور زید کے انتقال بعد درختوں اور پھلوں کا مالک زید کی اولاد ہی ہے. انہی کو درختوں کے بیچنے، کاٹنے اور ان کے پھلوں میں ہر قسم کی تصرف کا اختیار حاصل ہے. زید کا لڑکا بکر جب کہ دوسرے کے نام درختوں کے اندراج پر راضی نہیں ہے تو بکر ہی کے نام پر درختوں کا اندراج لازم ہے. درخت لگانے والے کی اولاد کے علاوہ دوسروں کے نام پر درختوں کے اندراج کرانے والا اور کرنے والا سب گنہگار مستحق عذاب نار اور حق العبد میں گرفتار ہوں گے. صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قبرستان میں کسی نے درخت لگایا تو یہی شخص ان درختوں کا مالک ہے. بار شریف حصہ دوم 84 فتاوی المگری جلد 2 مصری 363 صفحے میں ہے. مقبرۃ علیہ شجرۃ عظیمہ فہوا علی وجمعین وإما کہیں کانت شجارن بتتا قبل اتخاذ الارض مقبرۃ
نبتت بعادة تقاد الأرض مقبرة ففي الوجوه الأولى المسألة على قسمين إنما إن كانت الأرض مملوكة لها مالكة وكانت مفاتا لا مالك لها فتقاد تهب للقرية مقبرة ففي المقسم الأولى إلى شجر بإصلاح لا مالك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء ففي القسم الثاني إلى شجرة بإصلاح ألام هذه القذيفة في وجه الثاني مثلا القسمين إما أن علم لها غارس أو لم يعلم ففي القسم أول كانت للغارس وفي القسم الثاني الأحكم في ذلك للقاضي الرأي يباها وصرف سمنها إلى مرض المغبرة فلها ذلك كذا في الواقعات الحسوامية وهو تعالى أعلم بالصواب. نمبر 2 بے شک درخت جتنی دور میں ہے اتنی جگہ پھنسی رہے گی، اس لیے مذکورہ صورت میں درختوں کا مالک اگرچہ اس کا لگانے والا ہے مگر ان کو اکھڑوانے کا حکم ہے۔ فتوارث بیا جلدے ششم 455 صفحے پر ہے کہ جس صورت میں پیڑ لگانے والے کا ٹھہرے اگر اس کے اکھاڑنے میں زمین وقف کا نقصان نہیں جبرن اکھڑوا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی رقص ظالم حق، اور اگر اس میں زمین وقف کا ضرور ہو تو درخت مسجد ہو یا قبرستان اس کی ملک کر لیا جائے گا، اور اندازہ کریں گے کہ اس وقت اس درخت کی قیمت زیادہ ہے، اکھیڑ کر بیچنے میں کم ہو جائے یا جدا کر کے بیچنے میں دام زیادہ اٹھیں گے، اس وقت قیمت کم آئے گی۔ دونوں حالتوں میں جس صورت پر کم قیمت اٹھے وہ کم قیمت مسجد ہو یا کوئی وقف اس کے مال سے لگانے والے کو دے دی جائے گی، وہ عالم۔ نمبر 3 سورۃ مستفسرہ میں قبرستان کے درخت بقر کی ملکیت ہے نہ کسی دوسرے کی، جیسا کہ جواب اول کے حوالوں سے ظاہر ہے۔ وہ تعالی ورسولہ اعلی عالم۔